ना बिल्कुल ना तरीके ना ना कोई मोहब्बत का है। आज आप बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो उस रैंक जो नए है वो कैसे आ रहा है, जबकि पाकिस्तान की कम्युनिटी का बजट है वो तो फिर सबसे बड़ा बजट है। इसके बारे में हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे कि जैसे पाकिस्तान की जो मिलिट्री का बजट है 2024 में वो 10.2 बिलियन था। उसकी जो रैंकिंग करें आप कि किस मुल्क का सबसे ज़्यादा बजट है, उसके बाद किसका है, उसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो टॉप 9 आता है। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर का रैंक है उसका 10th रैंक है, या वो 9th पोजीशन। इसके बावजूद जो पाकिस्तान की मिलिट्री में पोजीशन होती है वो 9th 10th या 8th तक होती है। ये कैसे है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। इसके लिए हमने आपके लिए थोड़ी रिसर्च की हुई है। इसमें हम एक दो और ये 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इन पांचों पॉइंट को हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट है। तो उससे पहले आप इस स्टेट्स को देख रहे हैं। इस स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी आपकी जीपी पावर है। जीबी पावर मुल्क के मिलिट्री की पावर को बताती है। ये वैल्यू जीरो के जितने करीब होती है मिलिट्री पावर। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखें उसकी वैल्यू 0.06 आती है। चाइना की बात करें तो 0.07। इसकी तरह रशिया की 0.07। मतलब आप देखें इसमें एक एक पॉइंट का फर्क है। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो ये 0.017 आ जाती है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री का जो रैंक है वो 9th है। अगर हम बजट की बात करें आपको दूसरे नंबर पर बजट मिलेगा। तो यूनाइटेड स्टेट का जो बजट है वो 997 बिलियन डॉलर है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री का बजट है। चाइना की जो मिलिट्री का बजट है वो $314 बिलियन है। रशिया का $149 बिलियन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मिलिट्री का बजट $86 बिलियन है। इसी में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट है वो है $10.2 बिलियन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो मिलिट्री का बजट $86 बिलियन है, पाकिस्तान के मिलिट्री का बजट उसका 8वां है। अगर हम इसमें इटली को देखें तो इटली का बजट $35 बिलियन है। अगर आप इसमें इटली को देखें तो इटली का बजट $35.2 बिलियन है। फिर भी इटली की जो मिलिट्री का रैंक है वो पाकिस्तान से पीछे है। आखिर वो क्यों है, इसके बारे में हम तफसील बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रीजन हमें सर्च किए हुए मिली हुआ है कॉस्ट इफेक्टिव एचआर। एचआर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, कि आपकी जो मिलिट्री है और उसके ट्रूप्स हैं उनके बारे में। कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनकी जो ट्रूप्स हैं सिपाही, पर सिपाही के ऊपर साल में $13,400 का खर्चा आता है। हो सकता है आपको कुछ लोगों को ज़्यादा लगे, लेकिन ये बजट बहुत कम है। अगर हम बाकी मुल्कों के साथ कंपेरिजन करें तो इंडिया का जो एक मिलिट्री पर्सन है, इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी मिलिट्री का बजट आप पूरे सिपाही पे डिवाइड करते हैं। एक सिपाही पे एवरेज कितना खर्चा आता है। तो इंडिया में एक मिलिट्री का जो एवरेज खर्चा है एक ट्रुप का, एक सिपाही का, वो $42,000 है। पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा। इंडिया की मिलिट्री का एक बंदा पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करता है। ईरान में भी, ईरान पाकिस्तान से कमजोर हो गया, यहाँ का बजट पाकिस्तान से डबल है पर ट्रुप्स के हिसाब से। सऊदी अरेबिया का जिसका टॉप मिलिट्री के रैंकिंग में कोई नाम नहीं था, उसका बजट पाकिस्तान के बजट से 370 गुना ज़्यादा है। यानी सऊदी अरब का एक मिलिट्री का ट्रुप पाकिस्तान से 370 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने मुल्क में। और इसी यूनाइटेड स्टेट में वो 390 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा बजट है उसका पर ट्रुप्स के हिसाब से। अब इसमें अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान का एक सिपाही पूरे बजट के हिसाब से एवरेजली कितना थोड़ा खर्च करता है, जबकि इंडिया का एक सिपाही के ऊपर 42,000 का खर्चा आता है। तो अगर हम अगले रीजन पे चलें, पहली रीजन है इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज अब क्या होती है? इंटरप्राइजेज वो कंपनी है जो पाक आर्मी की अपनी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी भी आती है, इसमें बैंकिंग भी आते हैं, एजुकेशन। अब कुछ लोगों के एतराज होगा क्या इसका मसला है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो इंटरप्राइजेज है इनकी जो वैल्यू है वो एस्टिमेटेड $20 बिलियन है। या फिर एस्टिमेटेड है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू से कहीं गुना ज़्यादा भी हो सकती है। जो एस्टिमेटेड है वो है $20 बिलियन। मिलिट्री का जो हमारे सारे इंटरप्राइजेज है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि सारे इंटरप्राइजेज हैं ये मिलिट्री के बैकबोन का काम करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने बड़े एसेट्स होना ये बहुत कमाल की बात है। अगर हम और बात करें तो सारे जो इंटरप्राइजेज हैं ये टैक्स भी देती हैं। ये सारी कंपनियां मोस्टली उधर लिस्टेड हैं और ये उधर आपको टैक्स देते हुए नजर भी आएगी। कितने का कौन सा टैक्स देती है। अगर हम बढ़ने की बात करें तो आर्मी को बढ़ने पे हल्का करती है और लोगों के लिए नौकरी देती है। अभी आर्मी के पैसे कैसे बचाते हैं इसकी और बात करते हैं। तो जैसे हर मुल्क की आर्मी अपने सिपाहियों के लिए खर्चा करती है अस्पतालों में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सारा खर्चा वो प्राइवेट ठेका देके करती है। ये सारा खर्चा वो दूसरी कंपनी को ठेका देती है, उसमें वो कंपनी अपना प्रॉफिट भी निकालती है। लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो सारा का सारा खर्च खुद उठाती है। इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी का जो बजट है वो बच जाता है।
وہ پیسے کہیں اور لگ جاتے ہیں، کہیں اور جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس میں مینوفیکچرنگ کی چیزیں دے سکتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ خود ہوتی ہے، انفراسٹرکچر آباد کا اپنا ہوتا ہے، ایجوکیشن سسٹم اپنا ہوتا ہے، بینکنگ سسٹم تک اپنا ہوتا ہے، یعنی لونس وغیرہ جو ہوتے ہیں کوئی باغ آدمی اپنے ہی بینک سے لیتی ہے، اب زیادہ تر موسٹلی، ویسے بھی دوسرے بینک سے بھی لیتی ہے، اپنے بینک سے بھی لے سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمپنیاں جو ہے کو بیسٹ ڈیلز، بیسٹ آفر، بیسٹ پوزیشن میں جانی ہے، ایک ایگریمنٹ بھی کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ اگلا مغرب ٹاپک کی بات کریں، اگلا ہے اسٹریٹجک الائنس۔ اسٹریٹجک الائنس میں کیا یہ آتی ہیں؟ پہلی چیز ہے اس میں ملٹی الائنمنٹ اسٹریٹجی۔ اس میں یہ کہ پاک میں زیادہ ملٹیپل سورسز سے چیزیں لیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک میں پہلے یو ایس اے سے مطلب چیزیں خریدتی تھی، پھر چائنا کی طرف سے بھی آتے ہیں، ترکی سے بھی لے سکتی ہے، ایشیا سے بھی لیتی ہے، نیدرلینڈ سے بھی لیتی ہے، ٹرک سے بھی لیتی ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھی آتی ہیں چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جہاں سے بیسٹ ڈیل سمجھتی ہیں، جہاں سے زیادہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں وہاں تک مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے آدمی کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، ان کے اور ملٹیپل آپشنس ہوتے ہیں، جہاں سے جو چیز وہ صحیح ملے وہ مل جاتی ہے۔ اس میں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پہ پوری دنیا کا انفراسٹرکچر، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کے اسلحے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آگے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں رشین ہتھیار بھی ہوں گے، چائنیز ہتھیار بھی ہوں گے، ترکش بھی ہوں گے، پاکستانی کے اپنے بھی ہوں گے، تو ساتھ ہی ساتھ امریکن ہتھیار بھی پاکستان ہوں، اور یہ سب آپس میں جب انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان بھی اپنے نئے ہتھیار میں آتا ہے، اور یہ سب کو انٹیگریٹ کر کے جو بیسٹ چیز ہوتی ہے اس کے حساب سے پاکستان اپنے سیٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے فاسٹ کسٹمر سیل۔ ابھی تو سمجھنا ہوگا جیسے چائنا کے جو ہتھیار ہے وہ آپریشن بنیاد مشروط سے پہلے اس کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی، کیونکہ ان کو لینے والا نہیں تھا، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن پاکستان نے وہ ہتھیار لی ہے، پاکستان نے ان کو تجربہ کیا، پاکستان نے ان سے سیکھا۔ اس اسٹڈی کا یہ فائدہ تھا کہ یہ ہتھیار آپ کو سستے مل جاتے ہیں، آسان سے مل جاتے ہیں، اور اس میں اس میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے۔ پاکستان نے ایسے ترکی کے ساتھ میں کیا ہے، پاکستان ترکی سے ایسے کئی ہزار خریدتے جو پہلے کسی اور نہیں خریدتے، جس کا پاکستان پہلے فائدہ اٹھاتا ہے، پاکستان اور سستے بھی مل جاتے ہیں، اس میں بھی لیز بھی ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جس کی وجہ سے ان سب کی وجہ سے ملک پر کم پڑتا ہے۔ اگلی جو اسٹڈی ہے وہ ہے ڈائورسفٹ اپروچ۔ اس میں آتا ہے کہ پاکستان جیسے ترکی سے کام کی بھی کام کر رہا ہے، پاک آرمی ترکی سے جو ہے نیول اکوپمنٹ بھی خریدتی ہے، پاک آرمی ترکی کے ساتھ ڈرون ایگریمنٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ وہ ان کو زیادہ ادھر سے زیادہ سستا لگتا ہے، زیادہ پیشنٹ لگتا ہے، اور جو ہتھیار پاک اور چائنا سے زیادہ صحیح لگتے ہیں، اور پاکستان زیادہ تر موسٹلی چائنا سے ہی لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رشین بھی آتی ہیں، پاکستان کو جو چیز جہاں سے زیادہ مناسب ریٹ میں اس کی زیادہ صحیح ملتی ہے وہ ادھر سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈائورسفائڈ اپروچ ہوتی ہے، اور جو چیز جہاں سے زیادہ مناسب، زیادہ فائدہ مند لگتی ہے وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اس کے جو اگلا ریزن ہے وہ بلو پرنٹ۔ بلو پرنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے بلو پرنٹ ایزیلی ڈیز لائسنس پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر۔ بلو پرنٹ کا یہ فائدہ تھا جیسے پاکستان ترکی سے چین ہتھیار لیتے ہیں جن کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ان کے پاکستان کو بلو پرنٹ بھی آسانی سے، ان کے پاکستان کو بلو پرنٹ بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ بلو پرنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے ٹول کے ساتھ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپریشن سندور میں پاکستان نے انڈیا کے خلاف میزائل فائر کی ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم کیا، اس میں انڈیا کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کیا رینج ہے، کیونکہ ہم نے بلو پرنٹ کے تحت ان کو اپ گریڈ کیا، ان کی رینج بڑھا دی، اس کی وجہ سے پاکستان آپریشن سندور میں بھی کامیاب رہا۔ تو بلو پرنٹ کا جو پہلا فائدہ تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، ٹول کے حساب سے اپنے حساب سے خود ہی اس میں بہتری کر سکتے ہیں، آپ کو کسی اور انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کسی اور کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بلو پرنٹ کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اس ٹیکنالوجی کو آپ دوسری جگہوں میں اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے میں GS-70 ٹھنڈک کی مثال ہے، الخاری ٹینک ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا پاکستان چائنا کے ساتھ کئی بچار میں پہ کام کر رہا ہے۔ تو بلو پرنٹ کے دو فائدے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہو، اس کی اپگریڈیشن خود کر سکتے ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کاپی کر کے کئی چیزیں ایڈ کر کے اپنے کر سکتے ہو۔ تو جو اس میں اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیفینس پروڈکشن۔ اور ڈیفینس پروڈکشن کی بات کریں تو پہلی چیز ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، PAC۔ PAC پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ JF-17 ہینڈل، اس کے 58% چیزیں، 58% اکوپمنٹ پاکستان میں بنتا ہے، وہ جی کمپنی بناتی ہے۔ GF-17 ہینڈل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان اس کو کم پیسے میں بنا سکے اور پاکستان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد آتا ہے ہیوی انڈسٹریل، اس کے بعد آتا ہے ہیوی انڈسٹری ٹیکس لا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ زیادہ ٹینکس وغیرہ یا زیادہ ہیوی اکوپمنٹ بنتا ہے،
تو پاک آرمی اپنے لیے استعمال کرتی ہے. یہ پاکستان کو باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت سے یہ اس طرح کے اکوپمنٹ باہر سے لیے جاتے ہیں جو ادھر کرتے ہیں. یہ پاکستان کو خود بناتا ہے. اس کے بعد ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری. یہ پاک آرمی کے 70 سے زیادہ پروڈکٹس بناتی ہے. پاک جو آرم فورس ہے، جو گراؤنڈ فورس ہے ان کے، اور پاکستان کی جو گراؤنڈ فورس ہے اس کے 90% اکوپمنٹ ایک کمپنی بناتی ہے. جو گراؤنڈ فلور کی جتنے بھی اسلحے ہوتے ہیں، گنس وغیرہ چیزیں ساور سکے، اور ساری 90% چیزیں یہ اکیلی کمپنی میں آتی ہے. ہمیں یہ پتا کہ پاکستان میں لیبر کاسٹ بہت کم ہے، پاکستان میں چیزیں سستی بن سکیں. اس کا آنے فائدہ اٹھا لیا، اور اس سے پھر پاکستان میں چیزیں سستی بنتی ہے، اور آج کا بجٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ جو آرمی کا بجٹ ہوتا ہے اس میں پڑتا ہے، کم پڑتا ہے. تو یہ 5 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ کوسٹ افیکٹو ایچ آر. یہ پاکستان میں لیبر کاسٹ بہت کم ہے. انٹرپرائز جو پاکستان کے انٹرپرائز جو پاک آرمی کی پاکستان میں بیک بون کی طرح کام کرتی ہیں اور کی انٹرنلی ہیلپ کرتی ہیں. کریڈٹ الائنس کیونکہ بیسٹ پارٹنرشپ کو بیسٹ ڈیل سے مل سکتی ہیں. بلو پرنٹ جس کی وجہ سے ہم اپنے ہتھیار بنا سکتے ہیں اور ہتھیار میں اپگریڈیشن کر سکتے ہیں. اور ڈیفینس پروٹیکشن جس کی وجہ سے ہم ہتھیاروں کو جس کی وجہ سے ہم اپنے ہتھیار خود بنا سکتے ہیں. تو 5 پوائنٹ جب مل جاتے ہیں ہمیں یہ 5 سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاک بجٹ بہت افیکٹولی مینیج کرتی ہے اور چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو لگی تو سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ کیا اس کو نوٹ کریں تاکہ ہم اس کو آگے وسیع بتا سکیں. اللہ حافظ.